بال کے برابر بھی اوپر گیا نا تو میرے سارے پر جل جائیں گے. بات بشریت کی کرتے ہیں، اب آؤ نور کی کر لیتے ہیں نا. جبریل نور اور میرے آقا بھی صرف نور. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو رب جانتا ہے. اب وہاں کیا ہے؟ آقا بھی نور، جبریل بھی نور، اور ایک نور سے کہہ رہا ہے نور کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے. ارے کیسا نور ہے جو اوپر جائے گا تو اس کے عروج بلند ہو جائیں گے، اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کے پر جل جائیں گے. تو جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. پوچھا تھا آقا نے کہ اے جبریل، اور ایک بات ہے، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے نا. تو ایک احسان کیا تھا جبریل نے آقا کے جد پر. آقا کے جد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک احسان کیا تھا. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے فوراً لیا اور حضرت ابراہیم سے فرمایا حل لک حاجتی یا ابراہیم، آپ کو کوئی حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے. تو یہ پوچھنا مدد کے لیے یہ احسان. اب جد پہ احسان کیا تھا جبریل نے، اللہ اکبر. اب سدرۃ المنتہا پہ دیکھو اس احسان کا بدلہ احسان سے نبی کیسے دے رہے ہیں. وہاں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، نبی کے جد تھے وہ، حل لک حاجتی یا ابراہیم. اور سدرۃ المنتہا پہ نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں حل لک حاجتی یا جبریل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے میرے جد پر یہ پوچھ کر احسان کیا تھا، آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے جبریل تو بتاؤ. حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میری بھی رسائی نہیں ہے. اور حضرت جبریل اتنی بار بارگاہ نبوت میں خدمت کے لیے حاضر ہوئے کہ مزاج آشنا بھی تھے نبی کے، مزاج اور طبیعت کو پہچانتے تھے. کہاں یا رسول اللہ، قربان جاؤ یار، ہم کس نبی کی امت، قربان جاؤ. حضرت جبریل جانتے تھے. پوچھا ہاں یا رسول اللہ، مجھے ہے حاجت، ہے حاجت. بولو جبریل تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں، قرب خاص میں جا رہے ہیں، تو میری یہ حاجت ہے کہ میری ایک سفارش رب سے فرما دیجیے گا. جی کیا سفارش ہے؟ کہا کہ بس اتنی سفارش ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو اس کے پروں، اس کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. اس لیے کہ جبریل امین جانتے تھے کہ یہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو، نبی خوش ہو جائے. اللہ اکبر اللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ. وہ جبریل سے نبی نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میری عمر کیا ہے یہ تو اللہ اس کا رسول جانے. اللہ اس کا رسول؟ تو رسول جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے؟
رسول نے پوچھا اس لیے کہ جبریل تم اپنا عقیدہ بیان کر دو. جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عمر نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے. اور یہاں بحث ہو رہی کہ رسول یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اوپر آسمان افق پر میں نے ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا، اپنی تابانیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا، اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا، اور وہ نور 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 بار چمک کے دیکھا. بس میں اتنا جانتا ہوں، باقی مجھے نہیں معلوم. میرے پیارے جبریل نہ جانے. اب کچھ ظالم ان حضرت جبریل علیہ السلام کو یقیناً سارے فرشتوں کے امام ہیں، ہے نا، بڑا مقام ہے ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کہ وہی لے کر آنے سے، وہی لے کر جبریل آتے تھے نا، اس لانے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کا استاد بنا. ارے ظالم، پوسٹ مین لیٹر لے کر آتا ہے، نہ وہ لکھنے والا ہوتا ہے نہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا کام صرف لانے کا ہوتا ہے. صرف لانے کی وجہ سے تم نے جبریل علیہ السلام کو استاد کہہ دیا. ارے ظالموں، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. لے کے آئے دلیل، لے کے آئے، دیکھیے پڑھایا. اچھا کیا پڑھایا؟ غار ہرا میں تھے نبی، پڑھایا نا، اقرا، پڑھیے. اور دوسرا ترہ یہ ہے، اس کا ترجمہ نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری. جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے. نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری. یہ ظالم ترجمہ کیا کرتے ہیں ما انا بقاری کا؟ یہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ارے ظالم، نہیں جانتا عربی کا کون سا ورڈ ہے جس کا ترجمہ نہیں جانتا کرے؟ ما انا بقاری کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں پڑھنے والا نہیں. یہ نہیں جانتا کس ورڈ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ ما انا بقاری، جو بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. یہ کیوں کہا نبی نے؟ جبریل تو وہی لے کے آئے تھے نا. یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ پہلے یہ دیکھو کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے. نبی اس وقت غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے ذکر الہی میں. اب اس ڈوبے ہوئی حالت میں جبریل آئے، اقرا کہا، ڈسٹربنس ہوا. میں نہیں پڑھتا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ذکر الہی میں ہوں، اس وقت مستغرق ہوں. اقرا، پڑھیے. میں نہیں پڑھتا. میں نہیں پڑھتا. اب جبریل بھی پریشان کہ نبی نے وہی بھیجی ہے، یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. کریں تو کیا کریں گے؟ پھر جبریل امی نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا. پھر ظالموں نے غلطی کی کہ جبریل امی نے سینے سے لگا کے نبی کو پڑھنا سکھا دیا. ایسے ظالم. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پہ رحم نہیں کرتے، اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا. ایسے ظالم ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. حضرت جبریل نے جب سینے سے لگایا
لگایا کہ کیا بات ہے، یہ وہی لے کر آیا ہوں، یہ اقرا کہہ نہیں رہے ہیں، تو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو جبریل امی پر ظاہر ہوا کہ نبی جس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا نبی پڑھنے والے نہیں ہیں. تو پھر جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی، جب رب کا نام لیا تو نبی پڑھنے لگا. جو پڑھنے ہی نہیں جانتا تھا پڑھنے کیسے لگا؟ نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ یاد الہی میں تھی. جب جبریل امی نے سینے سے لگایا تو ان پر یہ راز ظاہر ہوا کہ اگر ان سے اس وقت کچھ پڑھوانا ہے تو جس رب کی یاد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس رب کا نام لینا ہوگا. تو پھر جبریل امی نے صرف اقرا نہیں کہا بلکہ کہا اقرا باسم ربک الذی، پڑھیے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. پڑھنے لگے نبی، پڑھنے لگے. ایسی